عورت جو ایک بیٹی ہے اور ایک ماں بھی، بہن ہے اور بیوی بھی، ان سب کے علاوہ بہو، بھابھی اور بہت سے اور رشتے نبھاتی ہے، اور جب شادی کے بعد ایک نئی زندگی میں قدم رکھتی ہے تو خود کو اچھا کہلوانے کی، سب کی نظر میں اپنا ایک مقام بنانے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتی ہے، چاہے اس کی کوشش کامیاب ہو جائے یا ناکام۔ لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر شوہروں یا ان کے گھر والوں کی طرف سے اس بات کا اعتراف اور اظہار بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ تم اچھی بیوی، اچھی بہو یا اچھی عورت ہو۔ آپ کی نظر میں اچھی عورت کی تعریف کیا ہے؟ ایک ایسی عورت جو سراپا وفا ہو، کبھی اپنے دامن میں کسی غیر مرد سے بات کا، اس سے کسی قسم کے میل جول کا داغ نہ لگنے دے؟ یا اچھی عورت وہ ہے جو اپنی شادی شدہ زندگی میں ہر حال میں زندگی کو برداشت سے اور بغیر شکوے کے گزارنے کی کوشش کرے، چاہے زندگی اس کے لیے کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو؟ اگر وہ اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے بات کرے، کوئی بھی آواز یا شکایت کرے، تو تب وہ اچھی عورت، اچھی بہو یا اچھی بیوی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے والدین اپنی بیٹیوں پر ایک بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ کہہ کر اور یہ سکھا کر کہ جب تک تم ڈگریوں کے ڈھیر نہیں لگاؤ گی تمہیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اچھی جاب نہیں ملے گی۔ اس لیے پہلے وہ لڑکی اچھی اسٹوڈنٹ بننے کے لیے جی جان سے محنت کرتی ہے، پڑھ لکھ جانے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ہر طرح سے گھریلو کام سیکھنے کی کوشش کرتی ہے، گھر کی صفائی، مختلف قسم کے اچھے کھانے پکانے کی کوشش، کپڑے دھونا، مہمانوں کا خیال، پھر سسرال میں سب کا خیال، اور جب بچے پیدا کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اس سب روٹین سے اس بری طرح تھک چکی ہوتی ہے کہ اپنی صحت اور آرام کہیں پیچھے رہ گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر اس سے کسی کام یا بات پر کوتاہی ہو جائے تو فوراً اسے سسرال والوں کی طرف سے طعنہ دے دیا جاتا ہے کہ ایسی تعلیم و تربیت کا کیا فائدہ اگر کچھ سیکھا ہی نہیں۔ اس وقت سچ پوچھیں تو اس عورت کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جن کے لیے اچھا بننے کے لیے وہ اتنی کوشش اور محنت کر رہی ہے، اس کی ساری محنت پر معمولی بات پر پانی پھیر دیا گیا۔ شادی کے بعد عورت کا چہرہ اور جسمانی حالت بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ اس بات پر بہت سے شوہر اعتراض کریں گے کہ ان کی بیوی خود ہی اپنا خیال نہیں رکھتی۔ اگر آپ اپنی بیوی کو توجہ، محبت اور عزت نہیں دیتے، اس کے کاموں کی حوصلہ افزائی اور اس کی تعریف کو چونچلے اور وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں تو وہ کس کے لیے تیار ہو، کس کے لیے سجے سنورے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ اس کی توہین کرتے ہیں۔ تو اگر بیوی کو پھوہڑ اور بدصورت کہیں گے تو وہ وہی بنتی جائے گی، اگر خوبصورت اور سلیقہ مند کہو گے تو وہ ویسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے اچھی عورت ہر وہ عورت ہے جو آپ کے گھر کی ذمہ داریوں اور خدمتوں میں اپنی ذات کو بھلائے بیٹھی ہے۔ اس کے لیے اسے بری عورت کہہ دینا یا اس میں کیڑے نکالنا کسی طور دانش مندی نہیں۔ لیکن یہاں بنت حوا کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دفعہ تمہارا نام کسی کے ساتھ جڑ گیا اور تمہارا شوہر تمہاری ذات کے لیے وفادار ہے، تمہاری زندگی میں اگر ایسے مسائل نہیں تو تم اپنا مقام جانو، اسے پہچانو اور کسی کے دو جھوٹے سچے لفظوں سے متاثر ہو کر ان الفاظ کے جال میں پھنس کر اپنی راہ سے بھٹک مت جانا۔ تم ہنسو، بولو، مسکراؤ، مگر سب کے لیے نہیں، صرف چند لوگوں، چند رشتوں اور چند دوستوں کے ساتھ۔ تمہاری ہنسی سب کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں کوئی غیر مرد تم سے رابطے کی کوشش کرے، تمہیں اپنی باتوں سے بہلانے کی کوشش کرے، وہیں اتنی سخت ہو جاؤ کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے، پگھلا نہ سکے۔ تمہارے سامنے اپنی محبت کا کہہ کے کوئی مر بھی رہا ہو تو اسے مرنے دینا، کیونکہ آج کل کے دور میں تب تک مرد عورت کے پیچھے ہے جب تک وہ عورت اس کے لیے تجسس اور پہیلی ہے۔ جیسے ہی تجسس ختم تو تعلق بھی ختم۔
और फिर तुम्हारी जात से अच्छी औरत का लेबल तो हकीकी मायनों में हटता ही है और अपने साथ सिर्फ तमाम उम्र का खसारा भी ले आता है। इसलिए अपने मकाम का सही हक अदा करो और वो शोहर जो अच्छी औरत, अच्छी बीवी, अच्छी बहू की तारीफ का मतलब गलत लेते हैं, वो ये याद रखें कि शादी के 20 साल बाद भी आपकी बीवी खूबसूरत और कम उम्र लग सकती है। इसलिए गौर कीजिए कि आपके बच्चों की माँ की ज़हनी सेहत का क्या हाल है। अगर वो रोती हैं तो इसके पीछे क्या अवामिल हैं, और अगर हम अपने बच्चों की ज़हनी और जज्बाती सेहत के हवाले से फिक्रमंद हैं तो फिर हमें उनको जन्म देने वाली हस्तियों की फिक्र पहले करनी चाहिए। आपका इस सिलसिले में उठाया गया एक मिस्बत या मनफी कदम आपकी अज़दवाजी जिंदगी की खुशियों या गमों का जिम्मेदार है।